محترم بزرگ و عزیز دوستو، 2-3 جمعہ سے اولاد کی تربیت سے متعلق چند اہم اور ضروری باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ ان امور کو اور ان باتوں کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اپنی اولاد کی دینی، ایمانی اور اسلامی تربیت کی فکر پیدا ہو۔ آج ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت سے غافل ہیں۔ بچپن میں ماں باپ اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے، جو کہ اصل تربیت کا زمانہ ہے۔ اس وقت تربیت نہ کرنے کے نتیجے میں جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، باشعور ہو جاتا ہے، اس کے اندر کچھ سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، تو پھر اس کو ماں باپ اس وقت سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو تربیت کا زمانہ تھا وہ آپ نے گنوا دیا، اس کو ہم نے کھو دیا۔ اب اس کے بعد میں جب وہ ماحول سے متاثر ہو گیا، غلط صحبتوں کا شکار ہو گیا، غلط عادتوں کا عادی ہو گیا، تو اب اس کے بعد ماں باپ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ خود بھی سمجھاتے ہیں، خاندان کے بڑے بوڑھوں سے سمجھاتے ہیں، اور اس سے آگے کسی عالم دین سے اس کے اندر کچھ نہ کچھ دین کی طلب اور طلب پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بچہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بلکہ آج کی نوجوان نسل کو آپ دیکھیں گے تو اس نوجوان نسل کو دین سے بھی وحشت ہے، دینی اور اسلامی کلچر سے بھی وحشت ہے، اور دین اور دین کا علم رکھنے والے علماء سے بھی وحشت ہے۔ علماء سے ملنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے کچھ سیکھنا اور سیکھنے کے لیے وقت فارغ کرنا، آج کی نوجوان نسل اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ماں باپ نے بچپن سے دین کی عظمت ان کے دل میں نہیں بٹھائی، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان کے دل میں نہیں بٹھائی، اور دین کامیابی کی ضمانت ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی اور سربلندی کا ذریعہ ہے، یہ بات بچپن سے بچوں کے دلوں میں نہیں بٹھائی گئی۔ اس لیے آج مسلمانوں کی نوجوان نسل کو نہ دین پسند ہے، نہ دیندار پسند ہے، نہ دینی لباس پسند ہے، نہ دینی چہرہ پسند ہے، نہ دینی تہذیب اور کلچر پسند ہے، اور نہ دین کا علم رکھنے والے پسند ہیں، اور نہ دین کی باتیں بتانے والے پسند ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اگر آج ہماری نوجوان نسل کو دین کی ضرورت محسوس ہوتی اور ان کے اندر دین کی عظمت ہوتی اور دین کی طلب ہوتی، دین کی باتوں کو معلوم کرنے کا جذبہ ہوتا، تو باوجود ان کے پاس وقت ہونے کے وہ یوں راستوں پر نہ بھٹکتے اور یوں وقت ضائع نہ کرتے، جمعہ کے بیان میں صف اول میں شریک ہوتے۔ مسجد سے لگے ہوئے گھر ہیں، اڑوس پڑوس کے رہنے والے ہیں، لیکن خطبے کے وقت میں نوجوان آتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ان کو دین کی باتوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ دین کی باتیں سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، دینی لباس کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، دینی کلچر کو اپنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے دین کی باتوں کو سننے سے بھی وحشت ہے۔ اللہ نے ایک سیدھا اور سادہ، عالی اور اونچا عالمی کام دعوت و تبلیغ کی نسبت سے چلایا ہے۔ روزانہ عشاء کے بعد محنت ہوتی ہے، چل پھر کر محلے میں مسلمانوں کو دین کی بات بتائی جاتی ہے، اللہ کے گھر کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے،
تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ دعوت دینے والے ہمارے حضرات جا رہے ہوتے ہیں راستے میں، دور سے نوجوان دیکھتے ہیں تو فوراً راستہ بدل لیتے ہیں، فوراً وہاں سے قد ہضم ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ نوبت کیوں آئی؟ نوجوانوں میں یہ مزاج کیوں پیدا ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بچپن سے ماں باپ نے ان کے دل و دماغ میں دین کو نہیں بٹھایا، دین کی عظمت نہیں بٹھائی، دین کی اہمیت نہیں بٹھائی، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت جو سچی محبت ہے وہ نہیں بٹھائی، جس کی وجہ سے انہیں نہ دین سے محبت ہے، نہ دین کے اعمال سے محبت ہے، نہ دینی تہذیب سے محبت ہے، نہ اسلامی کلچر سے محبت ہے۔ وہ تو یورپ کی تقلید کرنے والے، یورپی کلچر کو فالو کرنے والے آج ہمارے مسلمان نوجوان اس کے شوقین ہیں، اس کے لیے اپنا سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ نام اس کا عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، لیکن وہ عبداللہ اور عبد الرحمن کی طرح بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، 2-3 جمعہ سے یہ جو باتیں عرض کی جا رہی ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت میں کن چیزوں کا خیال رکھیں، وہ اسی لیے عرض کی جا رہی ہے تاکہ جو اپنے آپ کو باپ سمجھتا ہے یا جو خاتون اپنے آپ کو اپنی اولاد کی ماں سمجھتی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی دینی، ایمانی، علمی، عملی، اصلاحی، اخلاقی اور اسلامی تربیت کی فکر کریں۔ اگر ہم نے ان کی تربیت کی فکر نہ کی، دنیا میں بھی یہ ہمارے لیے وبال جان بنیں گے، ہمارے لیے درد سر بنیں گے اور ہمارے لیے بدنامی کا بدنما داغ اور دھبا بنیں گے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ بنیں گے، ہماری پکڑ کا ذریعہ بنیں گے۔ تو اس لیے بچپن ہی سے اپنے اولاد کی تربیت کی فکر کرنا، ان کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیدا کرنا، ایمان کی عظمت اور ایمان کی اہمیت اور ایمان کی محبت ان کے اندر پیدا کرنا، تاکہ بڑے ہونے کے بعد بھی وہ سب چیزوں کے لیے تیار ہو جائیں، اور عملی اعتبار سے بھی اگر تھوڑا بہت کمزور ہو لیکن ایمان سے ہاتھ دھونے کے لیے وہ کبھی تیار نہ ہو، ایمان سے ہاتھ دھونے کے لیے کبھی وہ تیار نہ ہو۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ان باتوں کے عرض کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر پیدا ہو، اس لیے کہ جس چیز کی فکر نہیں ہوتی اس کا عمل بھی وجود میں نہیں آتا، جس چیز کی فکر پیدا ہو جاتی ہے اس کا عمل بھی وجود میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کو کہیں سفر کرنا ہے، کہیں جانا ہے، اس نے طے کر لیا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، سفر کرنا ہے، تو اب جب اس کے دل میں فکر پیدا ہوئی، دماغ نے حرکت کی، تو اب وہ جانے کے لیے جب ذہنی طور پر آمادہ ہوگا، اس کو فکر پیدا ہوگی، تو وہ یہ سوچے گا کہ کس طرح جایا جائے، کیسے میں وہاں پہنچوں گا، وہ سواری کا انتظام کرے گا، ذریعہ اور سبب ڈھونڈے گا کہ کیسے جاؤں۔ اور اگر وہ جانے کے لیے آمادہ ہی نہ ہو، ذہنی طور پر وہ تیار ہی نہ ہو، اس کے اندر جانے کے لیے کوئی حرکت ہی نہ ہو اور جانے کا ارادہ ہی نہ ہو، سواری لا کر گھر میں کھڑا کر دی جائے تب بھی وہ تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو فکر نہیں ہے، اس کو جانے کا ارادہ نہیں ہے، وہ جانے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح کسی بھی عمل کی فکر پہلے پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا عمل وجود میں آتا ہے۔ تو ان باتوں کے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اپنی اولاد کی تربیت کی فکر پیدا ہو۔ جب فکر پیدا ہو جائے گی، خود بخود اللہ تعالیٰ راستے آسان فرما دیں گے، اور خود بخود باتیں ہماری ذہن میں آئیں گی، اور خود بخود ہماری رہبری ہوتی چلی جائے گی۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو ہم دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کو اپنی اولاد کی کتنی فکر تھی، نبی ہوتے ہوئے اپنی اولاد کی کتنی فکر کیا کرتے تھے،
قرآن نے وہ ساری باتیں ذکر کی ہیں، اس لیے ذکر نہیں کیے ہیں کہ وہ قصہ کہانیاں ہیں، دوسرے قصے کہانیوں کی طرح سن کر اس کو کانوں کے مزے کے لیے سنا جائے اور اس کو یوں ہی اڑا دیا جائے۔ قرآن ہماری ہدایت کی کتاب ہے، مردوں کے ایصال ثواب کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن زندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی شرم اور افسوس کی بات کیا ہے کہ مسلمان اس سے رہبری زندہ ہونے کی حالت میں حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے کوئی قرآن یاد آتا ہے، جبکہ قرآن زندوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، زندوں کے لیے ہدایت کی رہنمائی کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اللہ کی طرف سے عطا کردہ یہ دستور حیات ہے، نظام زندگی ہے کہ کس طرح آدمی کو زندگی گزارنا چاہیے۔ دنیا میں اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، دنیا میں اگر وہ سرخرو ہونا چاہتا ہے، دنیا میں اگر عزت کی سربلندی حاصل کرنا چاہتا ہے، ذلت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو اس کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے یہ قرآن بتائے گا۔ اس کو بتانے کے لیے قرآن بھیجا گیا ہے، اور اس کی وضاحت کرنے کے لیے سرکار دو عالم نبی آخر الزمان ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ آپ نے سمجھایا، وہ سارے اصول بتائے، وہ سارا نظام بتایا اور عمل کر کے بتایا، عمل کر کے بتایا کہ قرآن میں کامیابی کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں، سربلندی کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں، اگر تم اختیار کرو گے اللہ کیسے سربلندی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگوں، آج مسلمانوں نے قرآن کو مردوں کی ایصال ثواب کی کتاب بنا دیا، جبکہ یہ زندوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا۔ زندے اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسلمانوں کا کتنا بڑا طبقہ ایسا ہے جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، الفاظ پڑھنا نہیں آتا، اس کے معانی سمجھنا تو دور کی بات ہے، جبکہ قرآن یہ سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اور اس کی دعوت کے لیے نازل کیا گیا تھا کہ مسلمان اس کے الفاظ کو بھی پڑھے اور اس کے معانی بھی سمجھے، اس کی تفسیر و تشریح بھی سمجھیں اور خود اپنی زندگی میں عملی شکل میں اس کو لائیں اور اس کی دعوت اللہ کے ہر بندے تک پہنچائیں۔ اس لیے قرآن نازل کیا گیا تھا۔ آج مسلمان چونکہ قرآن سے وابستہ نہیں ہیں، قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مسلمان دوسری قوموں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، بلکہ اس سے آگے گری ہوئی سوچ یہ ہے کہ جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ فلم آپ دیکھو گے تو یہ گناہ ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ معلوم ہوتا ہے، اس سے الگ الگ طریقے کے ٹپس معلوم ہوتے ہیں۔ تف ہے اور افسوس ہے ایسے مسلمان پر جو اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ اس کی رہنمائی کے لیے اللہ کی کتاب لازوال ہے، ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے، اور وہ ہمیشہ سچی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ وہ کتاب رہنمائی کرنے کے لیے ہی بھیجی گئی تھی، مسلمان اس سے رہنمائی حاصل کرنے کو تیار نہیں تھے، اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا گیا تھا، مسلمان ان سے رہبری حاصل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ناچنے والوں سے رہبری حاصل کی جا رہی ہے، گانے والوں سے رہبری حاصل کی جا رہی ہے، کھیلنے والوں سے رہبری حاصل کی جا رہی ہے، جو خود رہبری کے محتاج ہیں ان کو ہم نے رہبر بنا لیا ہے، جبکہ ہمارے رہبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، آپ کی اتباع کرنے والے اولیاء اور اولیاء کاملین ہیں، سچے اور نیک اور حقیقی اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں۔ آج ہم نبی کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں،
اور اس سے بڑے افسوس کی بات ہے ولیوں کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی سے ہم واقف نہیں ہیں، ان کی زندگی سے ہم واقف نہیں ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ، ان کا نام سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں، ان کا نام سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں، لیکن مسلمان 11ویں تو ضرور کرتا ہے لیکن ان کی زندگی اسے معلوم نہیں ہے، ان کی زندگی اسے معلوم نہیں ہے۔ 11ویں کرنے والے مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تعلیم دی تھی، کیا کسی ولی نے اس کی تعلیم دی تھی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بیانات ہیں، ان کے ملفوظات ہیں، ان کی زندگی ہے، زمان حیات ہے۔ مسلمانوں کب تک ان بدعات میں پڑے رہو گے؟ ان کتابوں کو پڑھو، ان کی زندگیوں کو پڑھو، تب پتہ چلے گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کیسے پائے کہ بزرگ اللہ والے تھے؟ آج ان کی مزار پر کیا ننگا ناچ نہیں ہو رہا ہے؟ کیا انہوں نے اس کی تعلیم دی تھی؟ وہ تو اللہ کے محبوب بندے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے اور اللہ کے سچے بندے تھے۔ مسلمانوں ان کی زندگیوں کو پڑھو، ان کی زندگیوں کو پڑھو۔ 11ویں کرنے والے کو چاہیے کہ وہ جب 11ویں کا مہینہ آئے تو ان کی سچی سوانح حیات پڑھے، تب پتہ چلے گا کہ یہ 11ویں کر کے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو خوش کر رہا ہوں یا ان کو تکلیف دے رہا ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی سوانح حیات پڑھیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی سوانح حیات پڑھیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ان کے ناموں سے ہم واقف ہیں، ان کے کاموں سے واقف نہیں ہیں، اور ہمیں دھوکہ دینے والے صرف نام بتا کر دھوکہ دیتے ہیں، ان کا کام نہیں بتاتے، ان کی زندگی نہیں بتاتے، ان کے رات و دن نہیں بتاتے، جس کی وجہ سے ہم نام پر جھوم جاتے ہیں، کام آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں، کام بتایا جاتا ہے تو گھوم جاتے ہیں، ان کی زندگی بتائی جاتی ہے تو چونکہ اس پر عمل کرنا ہمارے نفس کے لیے دشوار ہے اس لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، قرآن سے وابستگی پیدا کرنا، قرآن سے جوڑ پیدا کرنا، اللہ کے نبی کی سیرت سے اور آپ کی زندگی سے تعلق پیدا کرنا، اولیاء کاملین کی سوانح حیات اور ان کی زندگی کو پڑھنا، یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ ان کو پڑھیں گے تو عمل کا شوق پیدا ہوگا، ان کو معلوم کریں گے تو عمل کرنے کا داعیہ دل میں پیدا ہوگا، پھر اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے جس طاقت کے ساتھ صحابہ کے زمانے میں تھا، اللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے جس طاقت کے ساتھ اولیاء کاملین کے زمانے میں تھا۔ اللہ نہیں بدلا ہے، ہم بدل گئے ہیں، اللہ نہیں بدلا ہے، ہم بدل گئے ہیں۔ اگر ان کی زندگی کی طرح ہم اپنی زندگی کو بتائیں گے، یہ نچلے درجے کی حرکتیں، رسم و رواج اور بدعات و خرافات کو چھوڑ کر سچے مسلمان بنیں گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ وہ مددیں، وہ نصرتیں جو اللہ نے حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں نازل فرمائی، صحابہ کے ساتھ اللہ نے جو مددیں نصرتیں نازل فرمائی، آج بھی اللہ کے وہی وعدے ہیں، آج بھی اللہ کے وہی وعدے ہیں۔ صرف نام کے مسلمانوں سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ آج ملک کے جتنے حالات خراب ہیں، کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس مال کم ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس طاقت کم ہے؟ ظاہری طاقتیں، ظاہری اسباب سب کچھ موجود ہیں، لیکن اندر کی مایا نہیں ہے، ایمان کا سرمایہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان بزدل بنا ہوا ہے، بزدل بنا ہوا ہے۔ اور جب اندر سے ایمان مضبوط ہوگا، جو سچا مومن ہوگا وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے۔ آج میں بزدل ہوں، آپ بزدل ہیں، تو اس کی علامت ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ جس دن ایمان میں حرارت پیدا ہوگی،
جس دن ایمان میں کمال پیدا ہوگا یہ بزدلی قدم ہوگی اور وہ جرأت و ہمت پیدا ہوگی جو اللہ نے صحابہ کو عطا فرمائی تھی۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ نے ماں بنایا ہے، باپ بنایا ہے، ذمہ داری ہے کہ خود اپنی زندگی کی بھی فکر کریں، اپنی اولاد کی تربیت کا خیال رکھیں، اپنی اولاد کی تربیت کا خیال رکھیں، اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں۔ فکر پیدا ہوگی تب عمل کرنا آسان ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کتنا اپنی اولاد کی فکر کرتے تھے اس کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، خود بھی نبی ہیں، آپ کے والد بھی نبی ہیں، دادا بھی نبی ہیں، پردادا بھی نبی ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، لیکن اس کے باوجود اپنی اولاد کی کتنی فکر ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے ختم ہونے سے پہلے کے صفحے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، آخری لمحات ہیں، زندگی کے آخری سانسیں گزر رہی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پوری اولاد کو جمع کیا۔ جمع کر کے کیا پوچھا؟ وراثت تقسیم نہیں فرمائی، جائیداد کی اور پراپرٹیوں کی تفصیلات نہیں بتائی۔ جمع کر کے یہ نہیں بتایا کہ فلاں جگہ میری فلاں جائیداد ہے، فلاں مجھے اتنے پیسے دینا ہے، یا میری اتنی دولت ہے، اس کو اس طرح تقسیم کر لو، یہ چیزیں نہیں تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا پوچھا؟ ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ نبی پوچھ رہے ہیں، اپنی اولاد سے پوچھ رہے ہیں، نبی پوچھ رہے ہیں، اپنی اولاد سے پوچھ رہے ہیں، ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیا اپنی اولاد سے کفر کا اندیشہ تھا، خطرہ تھا؟ پوری زندگی جو نبی کی تربیت میں گزاری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آخری وقت میں اپنی اولاد کے ایمان کی فکر ہے، اپنے اولاد کے ایمان کی فکر ہے۔ پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، سوچنے کی بات ہے، آج دنیا میں ہمارے کتنے مسلمان مرد عورتیں گزر گئی، ان کی آخری خواہشیں کیا تھیں، ان کے آخری لمحات کیسے تھے؟ کیا کسی باپ نے یہ پوچھا ہے اپنی اولاد سے؟ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اولاد کے دین و ایمان کی ہمیشہ فکر کریں، ہمیشہ فکر کریں۔ قرآن نے اس کو نقل کر کے صرف ایک قصہ بیان کرنے کا ارادہ نہیں تھا قرآن میں اللہ نے اس کو نقل کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے، اگر تمہیں اللہ نے باپ بنایا ہے، تمہارے ماتحت کچھ اولاد ہیں، تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے دین و ایمان کی ہمیشہ فکر کرو، ہمیشہ متفکر رہو، حتیٰ کہ جب تمہارے دنیا سے جانے کا موقع آئے، تمہاری آخری سانسیں چل رہی ہوں، تمہارے آخری لمحات چل رہے ہوں، اس وقت بھی تمہیں اپنی اولاد کی ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ پیغام قرآن نے دیا ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہاتھ پیر میں طاقت ہے، سب کچھ ہے، بیٹا سامنے غلط کام میں مبتلا ہے، باپ کو ہمت نہیں ہوتی اس کو روکنے کی۔ وجہ یہی ہے کہ جب تربیت کا زمانہ تھا تب تربیت نہیں کی، اب تربیت کرنا چاہیں گے تو الٹی خود کی تربیت ہو جائے گی، تو اس لیے بولنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا ما تعبدون من بعدی، سوچنے کی بات ہے، نبی پوچھ رہے ہیں اپنی اولاد سے ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ پورے بچوں نے بیک آواز ہو کر کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ کیا فرمایا؟ کہ جس پروردگار کی تم عبادت کرتے تھے، جس کی عبادت تمہارے باپ کیا کرتے تھے،
اور جس کی عبادت تمہارے دادا کیا کرتے تھے، ہم اسی معبود حقیقی اور سچے خدا کی ہی ہم عبادت کریں گے۔ نبی ہیں لیکن اپنی اولاد کی فکر سے غافل نہیں ہیں، اپنی اولاد کی تربیت سے غافل نہیں ہیں۔ آخری وقت ہے تو بھی اپنی اولاد کے ایمان کی فکر ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ نے ہاتھ پیر میں طاقت عطا فرمائی ہے، بولنے کی صلاحیت سکت عطا فرمائی ہے، اور ہمارا بیٹا ہماری آنکھوں کے سامنے نماز نہیں پڑھتا، گھر میں رہتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، باپ کو ہمت نہیں ہوتی بولنے، اس لیے کہ وہ وقت گزر گیا جو تربیت کرنے کا تھا۔ تو بچپن سے اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن نقل کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بہت دعائیں فرمائی ہیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا یہ بھی فرمائی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ کیا نبی سے بتوں کی پوجا کی توقع کی جا سکتی ہے؟ کیا نبی کبھی بتوں کی پوجا کر سکتا ہے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں 13ویں پارے میں اللہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ مکہ مکرمہ کے بارے میں جب انہوں نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لا کر وہاں بسایا تھا، بعد میں وہ شہر آباد ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا۔ اس کے بعد متصلاً دعا یہ کر رہے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ میری اور میری اولاد کی اس بات سے حفاظت کرنا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، کہیں ہم شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں ہم کفر کا شکار نہ ہو جائیں، کہیں ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے، اے اللہ تو ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ نبی دعا کر رہے ہیں، جن کے بیٹے بھی نبی، جن کے پوتے بھی نبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج ہم بھی دعائیں مانگتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اگر اللہ نے توفیق دیا ہو تو مانگتے ہیں، اے اللہ فلاں کے کاروبار میں برکت عطا فرما، پڑھ لیا ہے نوکری نہیں مل رہی ہے، نوکری عطا فرما۔ لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ دعا کبھی ہم نے مانگی ہے کہ اے اللہ ایمان پر ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر ہمیں موت عطا فرما، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو ایمان پر موت عطا فرما، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں۔ اس بات کو نقل کرنے کا مقصد صرف ایک قصہ سنانا نہیں تھا، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ تمہیں بھی اپنے ایمان کی فکر کرنا اور اپنے اولاد کی ایمان کی فکر کرنا ضروری ہے، جیسا کہ نبی اپنے اولاد کی ایمان کی فکر کر رہے ہیں، ایمان کی حفاظت کی دعا کر رہے ہیں، اپنی بھی اور اپنے قیامت تک کے آنے والی اولاد اور انسانیت کی بھی۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ ایک بیٹا آپ کا کافر تھا کنعان، بہت سمجھاتے تھے لیکن ایمان نہیں لایا، بالآخر طوفان میں غرق ہو کے مر گیا۔ جب طوفان نوح آ رہا تھا، جب پانی نکل رہا تھا، اس وقت میں بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی فکر کی، اس وقت میں بھی سمجھایا، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب پانی ابل رہا تھا، موجیں نکل رہی تھی، اس وقت میں حضرت نوح علیہ السلام نے زندگی بھر سمجھاتے رہے، یہ آخری موقع تھا، اس وقت میں بھی سمجھایا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ بیٹے کشتی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافر کفر کرنے والوں میں سے مت ہو جا، کافروں میں سے مت ہو جا، تو ہمارے ساتھ کشتی والوں میں سوار ہو جا۔ جو کشتی میں سوار ہوتا تھا وہ ایمان والا ہوتا تھا، بغیر ایمان والے کو کشتی میں سوار ہونے کی گنجائش نہیں تھی۔
حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کا عذاب آنا شروع ہو گیا، اس وقت میں بھی آپ اپنے بیٹے کی فکر کر رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹے اب تو آ جا، اب تو آ جا، کم سے کم اب تو ایمان قبول کر لیں، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیں۔ لیکن اس کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی، کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ عذاب آ رہا ہے، پانی ابل رہا ہے، کسی پہاڑ کے دامن میں جا کر پناہ لے لوں گا، پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے آج تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، یہ پہاڑ بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، یہ پانی بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، آج تجھے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، بچنا اگر چاہتا ہے تو ایمان قبول کر کے اس کشتی میں داخل ہو جا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ قصہ نقل کر کے قرآن قیامت تک آنے والے انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے اولاد کے ایمان اور اعمال کی فکر کرے۔ اسی طریقے سے حضرت لقمان ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے حکیم گزرے ہیں، نبی نہیں تھے، ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، اللہ نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی۔ قرآن میں ان کے نام سے ہی ایک سورت موجود ہے، سورہ لقمان 21ویں پارے میں ہے۔ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ کی اپنے بیٹے کو بے شمار نصیحتیں قرآن میں بھی نقل ہیں اور دوسری کتابوں میں بھی بے شمار نصیحتیں لکھی ہیں کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے سے کیا کیا نصیحتیں کرنی چاہیے۔ حضرت لقمان کی نصیحتیں پڑھنے کے قابل ہیں۔ قرآن نقل کرتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا سب سے پہلی نصیحت لا تشرک باللہ، کہ بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ہر گناہ اللہ معاف فرما دیں گے، شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ وہ شرابی ہوگا، جواری ہوگا، کبابی ہوگا، زانی ہوگا، چور ہوگا، اگر بغیر توبہ کے یوں ہی مر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں گے تو اپنی شان رحمت سے اس کو معاف کر سکتے ہیں، امید ہے۔ لیکن اگر مشرک مر گیا، شرک کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اب اس کی معافی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلی نصیحت فرمائی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت بچے کے دل میں بٹھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا علم رکھنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیسی قدرت کے حامل ہیں، اللہ کی قدرت کتنی وسیع ہے، سمجھا رہے ہیں یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، کہ بیٹا اگر کوئی کسی کا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، پہاڑ کی کسی چٹان میں چھپا ہوا ہو، آسمان و زمین کے کسی گوشے اور کنارے میں چھپا ہوا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ چیز موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لا کر سامنے حاضر کریں گے۔ بچپن ہی سے یہ ایمان کا ذہن بنایا جا رہا ہے، یہ ایمان کا ذہن بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور نصیحت فرمائی یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، نصیحت فرمائی کہ بیٹا نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا، صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے جیسی نماز اللہ کے نبی نے پڑھ کے دکھائی ہے ویسی نماز پڑھنا، سنن و آداب کے ساتھ، فرائض کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، مستحبات اور آداب کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو اسے کہتے ہیں نماز قائم کرنا، صرف اٹھک بیٹھک کو نماز قائم کرنا نہیں کہتے۔ تو حضرت لقمان نصیحت کر رہے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، کہ بیٹا نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، لوگوں میں بھلائیوں کی دعوت دینا، برائیوں سے روکنا۔
اس لیے کہ جو داعی ہوگا، جو دوسروں کو دعوت دینے والا ہوگا، وہ غیر کی دعوت سے اثر نہیں لے گا۔ جو داعی ہوگا وہ ناحق اور باطل کا مدعو نہیں بن سکتا۔ جو اپنے مذہب کی دعوت دینے والا، جو اللہ کے احکامات کو دنیا میں پھیلانے کی تمنا رکھے، اس کے لیے اپنی جان و مال لگانے والا ہوگا، اس کے لیے اپنی صلاحیت اور اوقات کو صرف کرنے والا ہوگا، وہ باطل سے کبھی نبرد آزما اور باطل کا کبھی شکار نہیں ہوگا، باطل کا اثر قبول نہیں کرے گا، باطل کا مدعو نہیں بنے گا۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، حضرت لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹا بھلائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا، جتنا دین تمہیں معلوم ہے اتنا دین دوسروں کو بتانا، اور جتنی برائیاں تمہیں معلوم ہے ان برائیوں سے دوسروں کو بھی روکنا، خود بھی روکنا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اگر اللہ کی طرف سے تمہاری بدعمالیوں کی نتیجے میں یا پھر اللہ کی طرف سے بطور آزمائش کے کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کرنا۔ مصیبتیں دو ہی طرح کی ہیں، یا تو ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کا نتیجہ ہے، یا پھر اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ تو جب یہ مصیبتیں آئیں تو اس پر صبر کرنا۔ پھر اس کے بعد حضرت لقمان نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے تکبر کے ساتھ چہرہ مت پھیرنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلنا۔ اللہ نے تجھے مال عطا فرمایا ہے، باپ تیرا مالدار ہے، دادا تیرا مالدار ہے، لیکن سیرا چوڑا کر کے مت چلنا، عاجزی اپنے اندر پیدا کرنا، درمیانہ روی اور اعتدال کی چال اختیار کرنا، زمین پر اکڑ کر مت چلنا۔ قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا، اگر اکڑ کر چلے گا، سینہ تان کر چلے گا تو اکڑ کر آسمان کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتا اور زمین کو پھاڑ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، تو تیرے اکڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اکڑ کر مت چلنا۔ پھر اس کے بعد حضرت لقمان نصیحت کرتے ہیں کہ زیادہ زور سے اور اپنی آواز کو بری مت کرنا۔ جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے یا جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، وہ بتکلف، ایک ہے مزاج میں کسی کی آواز ہی بڑی ہے وہ الگ بات ہے، وہ بتکلف اپنی آواز کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میرا رعب لوگوں پر باقی رہے۔ تو حضرت لقمان نے نصیحت کی، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، زیادہ بڑی آواز کر کے اپنی آواز کو خراب مت کرنا، اس لیے کہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اپنی اولاد کی فکر انتہائی ضروری ہے۔ انبیاء علیہ السلام کتنی اپنی اولاد کی فکر کیا کرتے تھے، اولیاء کاملین کتنی اولاد کی فکر کیا کرتے تھے۔ اس لیے اس وقت میں ان حالات میں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں پر جو حالات ہیں، ہمارے ملک میں خصوصاً جو حالات ہیں، ان حالات میں اگر ہم نے اپنے ایمان کو بنانے اور بچانے، اپنی اولاد کے ایمان کو بنانے اور بچانے، اپنے اسلام کو بنانے اور بچانے اور اپنی اولاد کے اسلام کو بنانے اور بچانے کی فکر نہیں کی، تو پھر ہماری حفاظت کا اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اگر ہم سچے مومن بن گئے، پکے مسلمان بن گئے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ یقینی ہے۔ دنیا میں کیسی طاقتیں کیوں نہ آ جائیں اور کتنے غالب ہو کر وہ ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کیوں نہ کریں، اللہ تبارک و تعالی سب قدرتوں سے بڑی قدرت والے ہیں، اور ان سب کو قدرت دینے والے خدا ہمارے ہیں۔ جب اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے تو ان کو قدرت دینے والا خدا، ان کو قدرت جس نے دی ہے وہ قدرت چھیننا بھی جانتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کے دربار میں جائیں، اس کے دروازے کو کھٹکھٹائیں، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ تو اس لیے ان حالات میں اپنی اولاد کی فکر کرنا، غلط عادتوں سے ان کو بچانے کی کوشش کرنا، ان کے اوقات کے صحیح استعمال کی فکر کرنا۔ دنیا کماتے کماتے جماتے دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ اولاد کے لیے کمانے کی چکر میں نہ اپنی آخرت بنائی نہ اولاد کی آخرت بنائی۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کے لیے فارغ کرنا، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔
اب دینی تربیت وہ کرے گا جس کے اندر خود دین ہو، دینی تربیت وہ کرے گا جو خود دیندار ہو، وہ خود بے دین ہے تو کیا وہ تربیت کرے گا؟ تو اس لیے اپنی بھی فکر کرنا ضروری ہے، اپنے اندر دین کو داخل کرنا، اپنے آپ کو دیندار بنانا یہ انتہائی ضروری ہے، تب جا کر ہم اپنے اولاد کے دین کی فکر کر سکیں گے، اپنے اولاد کو دیندار بنا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔